بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة طاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات پڑھیے گا. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، عزاداران سید الشہداء، اس سال کے عاشورہ محرم میں عشر اولیٰ میں شعائر اللہ اور مقصد کربلا کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اپنے موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ حج کی 32 نمبر آیت کو انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کو تقدیم کیا. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. جس کسی نے بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کی، ان کا احترام کیا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہی تعظیم شعائر فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوب دلوں کے تقوی میں سے ہے. یعنی دل کے تقوی میں سے ایک تقوی کا اظہار، دل کے تقوی کی تجلی شعائر اللہ کی نسبت تعظیم اور ادب اور احترام کی صورت میں ظہور کرتی ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی یہ تو تعظیم کی منزل ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے گرچہ کچھ مباحث ایسے ہیں جو میں نے پچھلے سال بھی بیان کیے تھے، لیکن اس سال دوبارہ ریپیٹ ایک دفعہ کروں گا. بعض چیزیں، بعض مطالب شاید دہرانے کا کچھ فائدہ اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ تثبیت مطلب آپ کے ذہنوں میں، خاص طور پہ بچوں کے اور جوانوں کے ذہنوں میں مضبوط ہو جائے.
بعض نئے آنے والے سامعین کے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ جو تعظیم ہے یہ ایک بیہیویئر ہے۔ مثلا آپ سے اگر کہا جائے کہ فلاں شخص کا احترام کریں، تو ایک احترام ظاہری ہوتا ہے۔ وہ ظاہری احترام یہ ہے کہ مثلا اس ذات سے متعلق، اس شخصیت سے متعلق ہم کسی ایسے رویے کا اظہار نہ کریں جس سے توہین یا مثلا تحقیر ظاہر ہوتی۔ اب یہ عام طور پر یہ عمومی رویہ ہے، یہ یاد رکھے گا۔ میں خاص طور پر اپنے یہ نوجوان بچے، ہمارے بزرگان ماشاءاللہ، انہوں نے وہ دور دیکھا ہوا ہے جس میں عام طور پر ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہمارے بزرگوں کی تربیت کا نظام بھی ایسا تھا کہ ہمیں بچپن سے ہی بہت ساری تعظیم، بہت ساری تہذیب بچپن سے ہی ہمارے اس ماحول میں موجود ہے۔ اب آج کے دور کے والدین کو میں مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا، لیکن بالآخر کچھ کمی کاستی بھی ہے، اور دوسری جانب سوشل میڈیا نے اور میڈیا نے جو ماحول ایجاد کر کے دیا ہے، معذرت کے ساتھ اس سے ہمارا جو معاشرہ کلی طور پر اس کی جو شکل بنتی جا رہی ہے وہ بد تہذیب معاشرہ بن رہا ہے۔ لہذا مثلا ہمارے ہاں بہت سارے الفاظ ایسے تھے کہ جو ہماری ایج تک، کم از کم ہماری جوانی تک، ان الفاظ کی قباحت شدید تھی، لیکن آج وہ الفاظ اتنی شدت کے ساتھ، یعنی اب تو آپ کو نیوز سنتے ہوئے بھی دو چار الفاظ ایسے سننے کو مل جائیں۔ یہ جو باطل کا اپنا ایک پورا نظام ہے، انشاءاللہ شاعر کی بحث میں اور تعظیم کی بحث میں وہاں تفصیل سے بعض چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا کہ یہ ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے کہ چیزوں کی قباحت کو ختم کیا جائے۔ جب برائی کی قباحت کو ختم کیا جاتا ہے تو پھر انسان عام طور پر ان کی نسبت اتنا متوجہ نہیں رہتا، لہذا بہت سارے ایسے فحش الفاظ، بہت ساری ایسی سلینگ لینگویج، اس کے الفاظ ایسے ہیں کہ جو اب ہمارے ہاں کامن بنتے جا رہے ہیں۔ میں نے یہ تذکر کئی دفعہ دیا ہے لیکن آج پھر دوں گا، یہ بار بار دینے والا تذکر ہے۔ ہمارے ہاں ایک کلچر فلموں سے، میڈیا سے، ڈراموں سے، اطراف سے ایک ایسا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ اگر آپ نے اپنی کسی سے بہت اچھی اور پکی دوستی کا بیسٹ بڈی والا اظہار کرنا ہے تو جب تک دو چار گالیاں وہ آپ کو نہ دے دے اور دو چار گالیاں آپ اسے نہ دے دیں، تب تک لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ بہت اچھے، بڑے صمیمی قسم کے دوست۔ خوب اب ہنسی مذاق میں ہم یہ سارا سلسلہ، یہ جو ہنسی مذاق ہے، محرمات کی نسبت یہ شدیداً خوفناک بیہیویئر ہے۔ کچھ حدود اللہ ہیں، خدا فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کی باؤنڈریز ہیں۔ ان باؤنڈریز کے بارے میں یاد رکھیے گا، مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ان باؤنڈریز کی نسبت بہت حساس رہے۔ یہ وہ باؤنڈریز ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے کھینچی۔ اور یہ باؤنڈریز، ان کا ایک کام ہے، میں نے جیسا پچھلے بھی آپ کے دنوں خدمت میں عرض کیا کہ یہ شریعت ہے جو ہمیں انسان بناتی۔ آپ آج شریعت کا حکم اٹھا دیں، ہاں عام طور پر یہ ہے سلسلہ رفع القلم، بعض عیدوں میں کہا جاتا ہے، بعض اعیاد آتی ہیں، بعض خوشی کے مواقع آتے ہیں، مثلا 9 ربیع الاول ہے، غدیر کا، یا کسی امام کی ولادت کا دن آتا ہے، تو عام طور پر ایک یہ غلط تصور ہمارے ذہنوں میں ہے، جی خوشی کا دن ہے، جو مرضی چاہے کرو، اور ایسی کوئی خوشی دین میں نہیں پائی جاتی۔ قلم اٹھا لیا گیا ہے
آج مثلا 9 ربیع الاول، عید شجاع، جو تمہارا دل چاہے کرو، آج تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، ایسی کوئی تصور، کوئی چیز شریعت میں نہیں پائی جاتی۔ لہذا حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس دن تم نے کوئی گناہ نہیں کیا وہ دن تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ تو ایک تصور عید یہ ہے جو حضرت امیر بتا رہے ہیں کہ عابد کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن وہ ہونا چاہیے جس پورے دن وہ کوئی گناہ انجام نہ کرے۔ عابد کے لیے عید۔ اب یہ جو ہم عید کے نام پر، خوشی کے نام پر یہ جو حرکات و سکنات بعض لوگ کرتے ہیں، اور بعض لوگ حرام کی حد تک چلے جاتے ہیں، بعض محرمات کو انجام دیتے ہیں، یہ اپنے اس عمل سے ائمہ کو جتنی اذیت اور تکلیف دیتے ہیں اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں۔ لہذا اس دن بجائے اہل بیت اطہار کو خوش کرنے کے، ایسے افراد سب سے زیادہ شیطان کو خوش کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ لہذا اپنے شیعوں کی جو پہچان ائمہ نے بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ یفرحون لفرحنا۔ ہمارے شیعہ کون ہیں؟ جو ہماری خوشی کے لیے خوش ہوتے ہیں، نہ کہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ میں نہیں کہا یفرحون فی فرحنا، فی فرحنا نہیں، کیا کہا؟ لفرحنا، یعنی کیا؟ ہماری خوشی کے لیے خوش ہوتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی ہماری خوشی کا انداز وہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اس کاموں سے خوشی کے اہل بیت اطہار کو خوشی ملے۔ اسی طرح سے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا یحزنون فی حزننا، ہمارے غم میں غمناک ہوتے نہیں۔ کیا کہا؟ یحزنون لحزننا، یعنی کیا؟ ہمیں پرسا دینے کے لیے غمناک ہوتے ہیں۔ لہذا یہ جو پرساداری کا عنوان ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ انہی روایات سے آیا ہے کہ ہم اپنی عزاداری کے ذریعے سے اہل بیت اطہار کو پرسا پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ پرسا پیش کرنے کے کوئی آداب ہونے چاہیے یا نہیں؟ یہ پرسا کیسے پیش کیا جانا چاہیے؟ اس پرسے کے آداب کم از کم ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے پرسا پیش کریں کہ جو دل حزین ائمہ کے لیے مرہم کا باعث بنے۔ ایسا نہ ہو کہ میں عزاداری کے نام پر کوئی ایسا قدم اٹھاؤں کہ جو اور زیادہ اہل بیت کے دل کو مجروح کرے۔ اب نوجوانوں میں تو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن سب سے زیادہ عزاداری میں جو مشکل پیش آتی ہے وہ خواتین کی جانب سے ہے۔ میری وہ مائیں بہنیں بیٹیاں کہ جو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو ان کی چادر کا پرسا دینے کے لیے آ رہی ہیں، خود اگر بے حجاب کھڑی ہوئی ہیں تو یہ بتائیں کہ جناب سیدہ کو پرسا دے رہی ہیں یا اپنے عمل سے جناب سیدہ کو اور زیادہ تکلیف پہنچا رہی ہیں؟ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ لہذا یہ ادب، یہ تعظیم، یہ ہمارے مذہب کا، ہمارے کلچر کا حصہ ہے، اور اس تہذیب کو ہم نے زندہ رکھنا ہے۔ یہ ہم سب کا کام ہے۔ خود عزاداری اپنے آداب رکھتی ہے، خود عزاداری فرش اذاں احترام چاہتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ تصورات ختم ہو گئے، ہمارے بزرگان ان سے آپ پوچھیں گیا، ہمارے ہاں بچپن میں مائیں حتیٰ فرش اذاں پر بیٹھنے سے پہلے ہم سے وضو کراتی تھی، وضو کر کے جاؤ۔ امی نماز تو پڑھنے نہیں جا رہا، کہ نماز پڑھنے نہیں جا رہے، لیکن صاحبان تطہیر کے فرش پر تو بیٹھنے جا رہے ہو، جن کی شان میں آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے ان کے فرش پر بیٹھنے کے لیے جا رہے ہو۔ حضرت موسیٰ جب وادی مقدس میں داخل ہو رہے ہیں، پروردگار کیا فرما رہے ہیں؟ اے موسیٰ فخلع نعلیک، اپنے نعلین، اپنے جوتے اتار کر آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم وادی مقدس میں آ رہے ہو، اور عزادار عشق کی وادی مقدس میں داخل ہو رہا ہو اور متوجہ نہ ہو۔ آداب چاہتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ ہے ہمارے ہاں، ہماری تو مشکل یہ ہے کہ ایک طرف سے سمجھاؤ تو دوسری طرف سے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ خود پر برہنہ پا ہونا، پاؤں برہنا، عزاداری کرنا، اس کے مراحل میں اپنے آپ کو شامل کرنا، یہ یقیناً ادب ہے، لیکن اللہ کی حدود سے ٹکرانے والی نہ ہو۔ اب ہمارے ہاں مشکل کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ شاید یہ باتیں مجھے ممبر سے نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، یہ مسائل ہیں جو ہم نے دیکھے۔
ہمارے ہاں پنجاب سے واقعاً عاشق ہیں، سندھ سے، اندرون سندھ سے جا رہے ہیں، عاشق ہیں، اور واقعاً یہ عشق ہے کہ جب اربعین پر یا مثلا کربلا کی زیارت پر جا رہے ہیں، گھر سے ہی چپل پہن کر نہیں جا رہے۔ خوب یہ عشق ہو سکتا ہے، لیکن اس عشق کی باؤنڈریز ہیں۔ اب وہاں مشکل کیا پیش آتی ہے؟ یہ ایران میں ہمارے ساتھ ہوا۔ ایک زمانے میں ایران میں لوگوں نے اپنی مسجدوں کے، اپنے بارگاہوں کے، حتیٰ اپنے گھر کے دروازے زائرین کے لیے کھولے اور پھر بند کر دیے۔ بند کیوں کیے؟ کہا بھئی یہ ننگے پیر آتے ہیں۔ ہم نے کہا بھئی ننگے پیر آنے میں کیا حرج ہے؟ کہا حرج نہیں ہے، سر آنکھوں پہ ہم ان کے انہی پاؤں کو خود اپنے ہاتھ سے دھوئیں، مسئلہ نہیں ہے۔ مشکل کہاں پر؟ کہہ رہے آغا صاحب یہ اسی طرح ننگے پیر باتھ روم میں بھی جا رہے ہیں۔ اب یہ جو باتھ روم میں جائے گا ننگے پیر اور پھر وہیں سے کچھ نہ کچھ نجاست لے کر، اگر فرض کریں خدا نہ خواستہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو مسجد میں نجاست لانا حرام ہے، مسجد کو ناپاک کرنا حرام ہے، اور مسجد کی طہارت واجب فوری ہے۔ یعنی اب وہاں لوگ پھنس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو کچھ نہ بھی کہیں تب بھی مشکل کیا ہے؟ مسجد میں یہ اگر نجس پاؤں لے کر آئے گا تو مشکل ہے، حرام الگ ہو رہا ہے، دوسری جانب اس کی طہارت فوری واجب ہے، فوراً طہارت کرنا، لہذا ہمارے لیے مشکلات ایجاد ہو رہی ہیں۔ ورنہ وہ کہتے ہیں ہمارے سر آنکھوں پہ مسئلہ نہیں ہے۔ بس ادب، عشق اپنی باؤنڈریز کے ساتھ ہے۔ یہ جملے یہاں پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے چل کے میں نے آپ سے اس کا مطلب لینا ہے، اس مطلب کو بیان کرنا ہے کہ جتنا بھی عشق، ادب، تعظیم یہ سب کچھ ہے، یہ باؤنڈریز کے ساتھ۔ لیکن اصل تعظیم، اصل احترام، اس کی جو جڑ ہے وہ محبت میں، دونوں کا آپس میں رابطہ۔ اب رابطہ کیا ہے؟ میں اس کی صرف ایک بہت ہی ابتدائی سی چیز بیان کروں گا، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ حتیٰ محبت کا اور تعظیم کا آپس میں رابطہ یہ ہے کہ محبت کا مقدمہ ادب اور احترام اور تعظیم ہے۔ یعنی کیا؟ اگر کسی کی نسبت آپ کے اندر ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے، اس کی تعظیم نہیں ہے، تو کبھی بھی اس کی محبت آپ کے قلب میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ لہذا والدین کی نسبت، والدین سے کہا گیا ہے اولاد کی نسبت، شوہر اور بیوی کے درمیان میں، ان تمام رشتوں کے درمیان میں بھی دین کیا چاہتا ہے؟ احترام متقابل۔ یہ جو احترام کے رشتے ہمارے ہاں ختم ہو گئے، والدین اپنے بچوں کو جس طرح سے پکارتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو جس طرح سے صدا دیتے ہیں، یہ مطلوب نہیں ہے۔ ہمیشہ احترام کے الفاظ استعمال کریں، تعظیم کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی تعظیم مقدمہ بنتی ہے کس کا؟ محبت کا۔ محبت مقدمہ بنتی ہے اطاعت کا۔ لہذا اگر محبت نہ ہو تو اطاعت نہیں ہوتی، اور اگر تعظیم نہ ہو، ادب نہ ہو تو محبت نہیں ہوتی۔ لہذا خود یہ تعظیم مقدمہ بنتی ہے کس کا؟ آٹومیٹیکلی اطاعت کا۔ یعنی جو تعظیم کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے وہی خود بخود داخل ہوتا ہے محبت کے مرحلے میں۔ لہذا ادب اور احترام کو حضرت موسیٰ سے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو مانگ رہا ہے یہ کیا ہے؟ ادب ہے، یہ تعظیم ہے، یہ احترام ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، حجت الاسلام والمسلمین آغا پناہیان، یقیناً یہ نام سنا ہوگا آپ نے، موجودہ دور کے علماء میں واقع ایک بہت ہی عظیم نام ہے۔ آغا پناہیان نے کچھ مجالس پڑھی تھی، ان کی وہ مجالس کتابی صورت میں آئی ہے۔ میں خاص طور پہ نوجوانوں کو یہ کتاب ضرور ریکمینڈ کروں گا۔ یہ کتاب ترجمہ ہو چکی ہے اردو میں بھی۔ عنوان اس کتاب کا یہ ہے کہ ایک اچھی نماز کیسے پڑھیں۔ میں اس کتاب کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، چند لفظوں میں، یقیناً وہ کفایت نہیں کرتا، آپ پوری کتاب پڑھیے گا ضرور، ریکمینڈڈ ہے۔ اس کتاب کا کرکس یہ ہے، خلاصہ یہ ہے اس کا کہ آقا فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت جملہ کا ہے۔ آقا نے کہا کہ اکثر لوگ آ کر ہم سے پوچھتے ہیں کہ قبلہ اچھی نماز کیسے پڑھیں۔ کہا میں نے پوچھا اچھی نماز کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگے کہ عارفانہ نماز، ایک عاشقانہ نماز حضور قلب کے ساتھ۔ تو کہا میں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ اللہ نے تم سے یہ عارفانہ اور عاشقانہ نماز مانگی کب ہے؟ کب اللہ تعالیٰ نے تم سے کہا کہ میرے لیے عاشقانہ نماز پڑھو؟
کب اللہ تعالیٰ نے تم سے کہا کہ میرے لیے عارفانہ نماز پڑھو؟ کہ یہ جو عاشقانہ اور عارفانہ اور حضور قلب والی نمازیں ہیں یہ انتہا ہے، یہ آخر میں خود بخود انسان اس درجے تک پہنچتا ہے۔ اگر اچھی نماز پڑھنا چاہتے ہو سب سے پہلے باادب نماز پڑھنا سیکھو، باادب نماز۔ اب اس نے بہت اچھی مثال دی، میں بس وہ مثال استعمال کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذہنوں کے لیے۔ کہا جب آرمی میں، فوج میں عام طور پر شروع میں جوانوں کو لیتے ہیں، اب چاہے وہ سپاہی کیٹیگری ہو چاہے وہ لیفٹیننٹ کیٹیگری ہو، دونوں کیٹیگریز میں عام طور پر کیا ہوتا ہے، پہلے 4 سال جو ان کو اکیڈمی میں رکھا جاتا ہے، ان کی مختلف ٹریننگز، ان کے اوپر مختلف سختی، مختلف جو ان کے ساتھ سلسلے ہوتے ہیں، ان تمام کے درمیان میں کہا جو سب سے زیادہ اہم ترین چیز ان کو کرائی جاتی ہے وہ اپنے سینئر کا ادب اور احترام ہوتا ہے۔ لہذا آپ آرمی کے لوگوں میں عام طور پر دیکھیں گے کہ آرمی افسر اپنی سینیئرٹی کا اتنا خیال رکھتے ہیں اور اپنے افسر کی نسبت ان کے اندر اتنا ادب اور احترام پایا جاتا ہے کہ جہاں کہیں ان کو اپنا سینئر نظر آئے گا وہ اٹینشن ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں۔ کہ وہ جو پہلے 4 سال میں باقی تمام ٹریننگ کے ساتھ جو اصل ٹریننگ دی جا رہی ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ اسی ادب اور احترام کی۔ کہ اس ادب اور احترام کی ٹریننگ کو اتنی شدت کے ساتھ اتارا جاتا ہے ان کے اندر کہ پھر ایک لمحہ وہ آتا ہے، ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جہاں ٹیلی فون پر بھی کوئی سینئر اپنا رینک بتا دے تو اگر وہ سینئر ہو تو یہ ٹیلی فون پر سنتے ہی اٹینشن کھڑا ہو کر اس کو سلوٹ مانتا ہے۔ ہوتا ہے ایسا یا نہیں ہوتا؟ یقیناً آپ نے بھی کہیں دیکھا ہوگا۔ اب میں بچوں سے مخاطب ہو رہا ہوں، یعنی کیا یہ ادب اور احترام، یہ تعظیم آپ کو ایک ایسے مقام پر لے آتی ہے کہ جہاں پر سامنے شخصیت نہ ہو اس کا تصور بھی آپ کے اندر ادب کو پیدا کر دیتا ہے۔ خوب اب آپ ان سے بھی پوچھیں کہ بھائی آپ نے اتنا زور کیوں لگایا اس پر، یہ احترام، یہ تعظیم، اس کے اوپر اتنا زور کیوں لگا رہے ہیں؟ کا جواب ایک ملے گا۔ وہ جواب کیا ہے؟ کہ آج اگر یہ اپنے سینئر کا اتنا ادب اور احترام کرنا سیکھ لے گا تو کل جب وہ مقام آئے گا کہ سینئر حکم دے گا کہ جاؤ گولی کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو یہ احترام بنیاد بنتا ہے اس اطاعت کی کہ جس کا نتیجہ اتنا خطرناک ہونے کے باوجود بھی وہ اس کی اطاعت کرتا ہے۔ کہ اگر ابتدا سے ہی یہ بے احترام ہو اپنے سینئر کی نسبت تو کبھی بھی اطاعت کی اس منزل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بس اب دین میں اور آرمی میں فرق یہ ہے کہ آرمی یہ احترام اور یہ تعظیم زبردستی لاگو کرتا ہے، دین آپ سے یہ احترام اختیاراً طلب کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس اختیاری کو طلب کرنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ ایسی شخصیات کو بھیجا جائے کہ جو شخصیات اپنی کرامت میں، اپنی شرافت میں، اپنے فضائل میں اس قدر بلند ہوں کہ ان کی عظمت کو دیکھتے ہوئے، ان کے مقامات کو دیکھتے ہوئے اگر انسان واقعاً صاحب عقل و شعور ہو تو وہ اس کی عقل اور شعور ان کی عظمت کا اقرار کرتی ہے، اور اقرار کرنے کے بعد ان کی اس عظمت کے سامنے اس تعظیم کو ظاہر کرتی ہے۔ لہذا یہ جو اہل بیت اطہار کے اتنے فضائل بیان کیے گئے، اتنے مقامات بیان کیے گئے، ان تمام فضائل، ان تمام مقامات کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ جن افراد کی اطاعت کے لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے وہ کتنے باعظمت ہیں۔ اب یہ عظمت پیغمبر جناب سیدہ کے سامنے جو سلوک کر کے دکھا رہے ہیں، بنیادی طور پر کیا چاہتے ہیں؟ چاہتے یہ ہیں کہ میں سیدہ کا یہ احترام کر کے دنیا کو بتاؤں کہ میں وہ کہ جس کے لیے خدا نے پوری کائنات کو خلق کیا، پوری کائنات میں اپنے بعد مجھے سب سے زیادہ بافضیلت قرار دیا، میں سیدہ کا احترام کر کے بتاؤں کہ جب سیدہ تمہارے سامنے آئے تو احترام کا درجہ کیا ہونا چاہیے۔ اب یہ جو احترام سیدہ ہے، اگر یہ احترام قلب میں آ جائے، یہ عظمت قلب میں آ جائے
تو پھر خود بخود یہ مقدمہ بنتی ہے محبت کا، محبت مقدمہ بنتا ہے پھر آگے اطاعت کا، ان کا آپس میں ربط یہ ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، یہ عظمت، یہ تعظیم، یہ ادب، یہ احترام اگر شخصیت میں حقیقی طور پر فضائل پائے جائیں تو پھر یہ آٹومیٹک ہے، پھر زیادہ زور نہیں لگانا پڑتا۔ لہذا یہ جو ہم سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ اہل بیت اطہار کے متعلق اتنے متشدد، اتنے سخت ہو، اہل بیت اطہار کی خاطر یہ اتنا کچھ جو آپ لوگ کرتے ہو یہ کیسے کر لیتے ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کمال ہمارا نہیں ہے، وہ ہیں ہی ایسے، ان کے مقامات ایسے ہیں، ان کا درجہ ایسا ہے، وہ ہیں ہی ایسے، لہذا ہم سے زیادہ کمال ان کا ہے، ہمارا کیا کمال ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، لیکن دین کیا کہتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے کہ ادب اور احترام کے مقابلے پہ دوسری جانب مثلا تبرہ کا کوئی معنی کسی کو گالی دینا نہیں ہے، تبرہ کا کوئی معنی کسی کی بے احترامی نہیں ہے، تبرہ کا کوئی معنی کسی کی توہین اور کسی کی حقارت کرنا نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے۔ ہمارے دین میں گالی، سب و شتم، فحش کلامی، ان میں سے کسی کی بھی گنجائش ہمارے مذہب میں نہیں۔ یہ میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں عزیزان من، بعض اوقات کے بہت چھوٹے چھوٹے مراحل ہوتے ہیں، مثلا منہ سے گالی کا نکلنا بہت چھوٹی سی بات ہمیں لگتی ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو چھوٹا سمجھ لیا یہی گناہ کبیرہ بن جاتی ہے۔ شاید خود اپنے وجود میں یہ گناہ کبیرہ نہ ہو، لیکن جب آپ نے اس کو چھوٹا سمجھ لیا یہی زبان سے نکلنے والی گالی خود بخود کیا بن جائے گی؟ گناہ کبیرہ۔ اور یہ گناہ کبیرہ اگر کثرت سے انجام پانے لگے تو خود بخود حجاب ظلمانی کو ایجاد کرنا شروع کرتا ہے، اور یہ حجاب ظلمانی خود بخود انسان کے نفس پر حاکم ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں کبھی بھی تقوی نفسانی انسان کے اندر ایجاد، تقوی نفس نہیں ایجاد ہوگا، تقوی عقل نہیں ہوگا، عقل میں تقوی نہ آئے قلب میں کبھی بھی تقوی پیدا نہیں ہو سکتا۔ لہذا تعظیم کے لیے مرحلہ کیا ہے؟ میں اس لیے تاکید کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ فضا کامن ہوتی جا رہی ہے۔ ایک حدیث میری نظر سے گزری، ابھی مجھے ریفرنس نہیں مل رہا لیکن میری نظر سے گزری ہوئی ہے، اس کا مفہوم جو ابھی تک میرے ذہن میں موجود ہے کہ معصوم سے روایت کی گئی ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ جو شخص بولتے ہوئے متوجہ نہ ہو رہا ہو کہ اس کے دہن سے کیا مغلظات نکل رہے ہیں، ایسے شخص کے نطفے میں کہیں مشکل موجود ہے۔ لہذا زبان کا احترام، کنٹرول، زبان سے اپنی مسائل کو کنٹرول کرنا، اسے مذاق نہ سمجھیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں اور پھر آج سے کوشش کریں، کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے، ذرا سی آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ خدا ایسی فرش ازا کی برکت سے آپ کو یہ توفیق عنایت کرے گا۔ اگر اس سال کے اس فرش ازا سے آپ امام حسین سے یہ بھی لے کر چلے گئے تو سمجھ لیں اپنی جگہ ایک بڑا کام ہے جو فرش ازا سے آپ نے حاصل کیا۔ کم از کم وعدہ کر کے جائیں، ایک دفعہ ہمت کریں، کوشش کریں کہ ہم اپنی زبانوں کو طہارت عطا کریں گے، اور جب آپ کی زبان میں تطہیر آئے گی تو آپ کو خود پتہ لگے گا کہ آپ کی زبان سے ذکر کے اندر تاثیر کیسے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کر کے دیکھیں، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کی جانے والی ہیں۔ خوب جو مشکل مرحلہ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ طے کروں گا وہ یہ ہے عزیزان من کہ یہ جو تعظیم ہے، میں نے عرض کیا یہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ آپ کا بیہیویئر ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارا بیہیویئر بنیادی طور پر ہمارے عقائد کا عکاس ہوتا ہے۔ میرا بیہیویئر بتائے گا اصل میں کہ میرا عقیدہ کیا ہے۔ عقیدے کے لیے میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا کہ یہی جو ہم نے روح کی تقسیم آپ کی خدمت میں عرض کی، نفس، عقل اور قلب، اس کے نیئرسٹ بالکل نزدیکی کوئی چیز سمجھنے کے لیے اگر ہم پیش کرتے ہیں تو وہ سائیکالوجی کے اندر شعور اور ادراک کی تقسیم ہے۔ شعور، تحت شعور اور لا شعور، کانشیس، سب کانشیس اور ان کانشیس۔ اب جیسے تقریباً سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے کانشیس سے
اپنے ان حواس خمسہ کے ذریعے سے معلومات اکٹھی کرتے ہیں، اپنے سب کانشیس کو دیتے ہیں، سب کانشیس وہاں سے آپ کے اندر عقیدہ بنا کے آپ کے ان کانشیس میں پہنچاتا ہے۔ اصل عقیدہ وہ ہے کہ جو آپ کے ان کانشیس میں پایا جاتا ہے، اصل عقیدہ وہ ہے، لیکن چونکہ ان کانشیس میں ہوتا ہے لہٰذا آپ کانشیسلی اس کو دریافت نہیں کر سکتے۔ ان کانشیس میں، ان کانشیس کا معنی ہی کیا ہے کہ آپ کانشیسلی شعوری اعتبار سے اس کا ادراک نہیں کر پاتے، یہ ادراک کے آپ کے شعوری مرحلے میں ہوتا ہی نہیں۔ تو اب میرے اس لاشعور میں جسے میں خود دریافت نہیں کر سکتا، اس کو دریافت کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ مجھے کسی امتحان میں مبتلا کیا جائے، کسی مشکل میں مجھے مبتلا کیا جائے، اس مشکل میں میرا بیہیویئر خود بخود ظاہر ہو کر مجھے بتائے گا کہ میرا عقیدہ کیا ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، غور کیجئے گا، تھوڑا سا یہ مقام ذرا سا توجہ کا ہے۔ پچھلے سال بھی اس گفتگو کے بعد بعض افراد نے مجھ سے کہا کہ مولانا تھوڑی سی آسان مجلس پڑھ دیں۔ میں اپنے طور پہ تو کوشش کرتا ہوں، اب میں آسان نہ کر پاؤں تو یہ میری بہرحال کم علمی اور بے بضاعتی ہے، جس کے لیے میں معذرت۔ تو آج بھی اگر گفتگو کسی کو مشکل لگے تو میں پیشگی ہی معذرت کر لیتا ہوں، لیکن میرا مقصد اور ہدف یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے معاشرے اور خصوصاً ہمارے آنے والی جنریشن کے بہت سارے سوالات اور مشکلات کو اس ممبر کی ایک ذمہ داری میں سے حل کر دوں۔ شاید ہماری وجہ سے ہماری جنریشن میں آگے کچھ افراد ایسے تیار ہو جائیں جو ان مسائل کی طرف متوجہ ہوں۔ لہذا غور کیجئے گا، بعض اوقات عقائد کے مسئلے میں کانشیس اور انکانشیس کے درمیان میں کنفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے؟ شعوری اعتبار سے آپ جس عقیدے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لاشعوری طور پر آپ کا وہ عقیدہ نہیں ہوتا۔ یہ کنفلکٹ ہے۔ آپ اپنے کانشیس میں ایک عقیدے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انکانشیسلی بیسیکلی وہ آپ کا عقیدہ، اب عقیدے کا پتہ کیسے لگے؟ میں نے عرض کیا کہ وہ جو میرے انکانشیس میں ہے وہ کہاں پتہ لگے گا؟ جب آپ کسی مشکل میں آئیں گے، جب آپ کسی امتحان میں آئیں گے، جب آپ کسی ٹربل میں آئیں گے۔ اب اس ٹربل میں، اس امتحان میں، اس مشکل میں جو آپ کا بیہیویئر سامنے آئے گا وہی آپ کا عقیدہ ہوگا۔ اصل یہ، میں اس کی مثال کامنلی کیا دیتا ہوں، کامنلی مثال اس کی یہ ہے کہ آپ شعوری طور پر جانتے ہیں کہ رازق کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی رازق، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، شعوری طور پر ہے۔ اور کہیں اگر آپ سے کوئی اس کے اگینسٹ بات کرے گا تو آپ اس کو پوری طرح سے ڈیفینڈ بھی کریں گے، مقابلہ کریں گے، کہیں گے نہیں، ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، مثالیں بھی لا کر دیں گے، سب کچھ کریں گے۔ یہ ہو گیا آپ کا وہ عقیدہ جو آپ کے کانشیس مائنڈ میں ہے، آپ کے شعور میں۔ اب یہ کہ لاشعور میں واقعاً خدا کو رازق مانتا ہوں یا نہیں، یہ کون سا عقیدہ ہے میرا؟ یہ شعوری عقیدہ ہے جس کا میں نے اظہار کیا کہ اللہ کیا ہے؟ رازق۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور رازق، ڈیفینڈ بھی کروں گا۔ اگر کوئی کہے کہ ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے تو میں شعوری طور پہ کہوں گا نہیں، مجھے یقین ہے کہ ہر حال میں اللہ مجھے رزق پہنچائے گا۔ لیکن اب جیسے ہی میں نے اس عقیدے کا اظہار کیا، خدا میرے اس عقیدے کو آزما کر دیکھے گا۔ اس لیے خدا کیا فرماتا ہے سورہ مبارکہ عنکبوت کی دوسری آیت؟ فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ سوچ کر رکھا ہے کہ جب یہ اپنے منہ سے کہیں گے آمنا تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ہم ان کو آزمائیں گے؟ نہیں، جو بھی ایمان آپ اللہ کے سامنے اظہار کریں گے، اللہ آپ کے اظہار پر چھوڑے گا نہیں آپ کو، بلکہ کیا کرے گا؟ لَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا ہے ہم نے، انہیں بھی آزمائیں گے۔ کیوں آزمائیں گے؟ لِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَالَّذِينَ كَذَبُوا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے سچ کون بول رہا ہے اور جھوٹ کون بول رہا ہے۔ اب یہاں پر بحث ہے کہ بھئی اللہ کو جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ ہمارے لیے ہی ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یا سچ بول۔ میں اس بحث کو کھولنا نہیں چاہتا، یہاں پر گفتگو بہت ہے،
لیکن خود اللہ ہمارے لیے بھی ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ ہم اپنے عقیدے میں سچے ہیں یا جھوٹے. بس اب جیسے ہی میں نے کہا پروردگار میں تجھے رازق مانتا ہوں، تیرے علاوہ کسی اور کو رازق نہیں مانتا، تو اللہ ہم مجھے ایسی سچویشن میں ڈالے گا کہ جہاں پر میرے اوپر رزق کی تنگی پیدا ہوگی، مجھے پیسوں کی ضرورت پیدا ہو جائے گی، میرے اوپر کوئی ایسی ایمرجنسی آ جائے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی حلال رزق کے آنے کا کوئی بھی راستہ مجھے ظاہر نہیں کرے گا. کیا کرے گا اللہ؟ حلال رزق کے سارے دروازے اللہ ظاہر میرے اوپر بند کر دے گا. ایسی سچویشن مجھے ڈال دے گا کہ مجھے رزق کی شدید ضرورت محسوس ہونا شروع ہو جائے. اللہ تعالیٰ ڈیلیبریٹلی یہ کرتا ہے. اس کا کام ہے آزمانا، اس کا کام ہے کہ وہ آزماتا ہے. اور یہی تمام مصائب کا، تمام مشکلات کا اصل فلسفہ ہی ہے. کئی اور فلسفے بھی ہیں لیکن ایک فلسفہ یہ بھی ہے. لہذا اب اللہ کیا کرتا ہے؟ تمام کے تمام جتنے بھی ممکنہ راستے ہیں بند کر دے گا حلال کے. لہذا میں ایک جملہ یہ کہا کرتا ہوں اور اس کو خاص طور پہ اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، اس کو لکھ لو، اپنے اندر محفوظ کر لو ذہنوں میں. کیا کہ ایمان کی وادی ظاہری نقصان کی وادی ہے. یعنی کیا؟ جب تک ظاہر میں آپ کو نقصان نظر نہیں آئے گا تب تک ایمان آزمایا نہیں جاتا. ظاہری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نقصان حقیقی نہیں ہوتا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ گیا اب کچھ نہیں بچے گا. ہاں خدا کرتا ہی ہے. کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا کلوز کوریڈور، دین میں کلوز کوریڈورز ہوتی نہیں ہیں، ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. ان کوریڈورز میں بعض اوقات خدا ہمیں پہنچاتا ہے کس لیے؟ آزمانے کے لیے. پس خدا کیا کرے گا؟ سارے راستے کاٹ دے گا، سارے راستے بند کر دے گا، ادھر سے مشکل کو بھی بڑھا دے گا. اب بڑھائے گا تبھی تو وہ کیفیت پیدا ہوگی کہ جب آپ کو یہ ساری سچویشن پیدا کرنے کے بعد آخری کام کیا کرے گا؟ حرام کو آپ کی طرف آرام سے آتا ہوا ظاہر کرے گا. حرام بڑے آرام سے آئے گا. اور کبھی کبھار میں کہتا ہوں یہ حرام اپنے ساتھ توجیحات بھی لے کر آ رہا ہوتا ہے، بہانے بھی لے کر آ رہا ہوتا ہے. میں نے تو کامن سنے، مولانا ساری دنیا کرتی ہے، مولانا اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اصلا سسٹینیبل نہیں ہے، ہم اگر نہ کریں ہوگا ہی نہیں. یہ جملے میں نے بہت سنا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ حلال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو سسٹین کر سکتا ہے، حلال کے ذریعے سے بھی اللہ آپ کو ترقی دے سکتا ہے. ہاں کسی سے بھی پوچھو آج، یقین میں بھی ممبر سے بیٹھ کر پوری مجلس میں کسی سے بھی کہوں ہاں بھائی حلال کے ذریعے سے کوئی امیر ہو سکتا ہے، انشاءاللہ 90% لوگ کہیں گے نہیں ہو سکتا. 90% لوگوں کا ایمان کیا ہے؟ حلال کے ذریعے سے امیر نہیں ہوا جا سکتا. یہ ہمارے ایمان کا حال ہے، یہ ہمارے عقیدے ہیں، اصل عقیدے یہ ہیں ہمارے. لہذا اللہ اس کو باہر نکالتا ہے. کیا کرتا ہے؟ حلال کے راستے بند کرتا ہے. حرام آسانی سے اور توجیحات کے ساتھ آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، ضرورت سخت پڑ جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے میرا بندہ مجھے رازق سمجھتا ہے یا کرپشن کو رازق سمجھتا ہے، میرا بندہ مجھے رازق سمجھتا ہے یا کم تولنے کو رازق سمجھتا ہے، میرا بندہ مجھے رازق سمجھتا ہے یا رشوت کو رازق سمجھتا ہے. اب یہ سارے مقام ہیں. اگر کوئی واقعاً اللہ کو رازق سمجھتا ہو تو اس کا وظیفہ کیا ہے؟ بھئی مشکل بھی اللہ نے دی ہے، نکالے گا بھی اللہ. اگر مجھے کہیں سے حرام آتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری یہاں ختم ہو گئی. اب میری ذمہ داری یہاں پر صرف کیا بچتی ہے؟ خدا کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ایسی سچویشن میں اگر تم تقوی اختیار کرو گے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمہیں اس سچویشن سے نکالے گا بھی اور وہاں سے رزق دے گا جس کا تم نے سوچا ہی نہیں تھا. پس جب آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، یہ وہ جگہ ہوتی ہے جسے من حیث لا یحتسب کہتے ہیں. آپ کو نظر نہیں آئے گا، خدا جانتا ہے کہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن پھر وہ دیتا وہاں سے ہے جہاں پر انسان کی عقل نہیں پہنچ پاتی. یہ وعدہ ہے اللہ، اس کا طریقہ ہے.
لہذا اسی مقام پر آ کر اللہ نے آزمانا ہے. اب ہمارا امتحان کہاں پر ہوگا؟ امتحان یہاں پر ہوگا. وہ جو عقیدہ اس سچویشن میں ظاہر ہوگا اس عقیدے کو کیا کہتے ہیں؟ اصل عقیدہ. یہ ہے ہمارا عقیدہ. لہذا ہمیں جو مشکلات میں، آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں، میں فرض کریں ابھی نماز پڑھ رہا ہوں، بڑی رقت کے ساتھ، بڑی اس خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑا زبردست طریقے سے توحید کا درس دے رہا ہوں، یہ توحید کا درس نہیں. اصل توحید کب ہے؟ اصل توحید اس وقت پڑھنے لگے گی جب میرے اوپر کوئی مشکل آ رہی ہوگی. اگر اس مشکل میں بھی میں اس قابل ہوں کہ میں کہوں خدا تیرا شکر ہے، مجھے اس مشکل سے تو نہیں نجات دینا ہے، اگر میرا خضوع اور خشوع اس مشکل میں بھی باقی رہے تو اس کا مطلب ہے میں توحید پرست ہوں. لیکن اگر میں مشکل میں خدا سے لڑنے جھگڑنے کھڑا ہو جاؤں، اگر میں مشکل میں خدا سے بے احترامی کرنے لگوں، تو اس کا معنی ہی یہ ہے کہ ابھی میرے قلب میں خدا پر ایمان داخل ہی نہیں ہوا. لہٰذا اب غور کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالی نے اسی تعظیم کے منزل کو قرار دیا ہے. کیا؟ تقوی قلوب. کیوں قرار؟ جب غور کیجئے گا تعظیم کے مرحلے پر. لہذا سورہ حجرات کی ابتدائی آیات اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے. کون سا مقام ہے یہ؟ مقام تعظیم و ادب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ. اے صاحبان ایمان، خبردار اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ چلنا. اب آگے نہ چلنے سے کیا مراد ہے؟ آپ نبی سے تو فزیکلی آگے چلنے کو تصور کر سکتے ہیں اگر نبی ہوں، نبی کے دور میں. لیکن نبی کے دنیا سے جانے کے بعد نبی سے آگے کیسے چلیں گے؟ نہیں چل سکتا. خوب اللہ سے آگے چلنے کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. وہ نہ جسم و جسمانیت ہے، خدا سے آگے چلنے کا کوئی تصور فزیکل نہیں ہے. بس اللہ سے آگے چلنا، رسول سے آگے چلنا فزیکل معنی میں نہیں ہے. بس کس معنی میں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہ نکلو. اصل جو معنی لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، کیا معنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں نکلو. یعنی کیا؟ جہاں اللہ روک دے رک جاؤ، جہاں اللہ کا نبی کہہ دے چل پڑو چل پڑو. تو نہ اللہ کے آگے اپنی چلانی ہے نہ رسول کے آگے. پس جو رسول کے حکم کے آگے اپنی چلائے وہ اس آیت کا آخری جو حصہ ہے اس کا نتیجہ اس میں آ جائے گا. پہلا حکم کیا دیا اللہ نے؟ ادب کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے آگے نہ نکلو، یعنی اللہ کے رسول کے آگے اپنی مت چلاؤ. وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ. اور دیکھو ایمان والو، اپنی آوازوں کو رسول کی آوازوں سے بلند مت کرنا. اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز سے بلند. اب ایک بندہ ہو، 7-8 ہو، ہزاروں کا مجمع ہو، لاکھوں کا مجمع ہو، ادب رسول کیا ہے کہ اگر رسول بات کر رہے ہوں تو نہ ایک آدمی کی آواز اوپر جائے، نہ 8-10 لوگوں کی مل کے آواز اوپر جائے، نہ 1000 لوگوں کی آواز اوپر جانی چاہے 1.25 لاکھ کا مجمع ہو، رسول کی آواز کے اوپر آواز. بس اگر کسی ایک آدمی کی آواز رسول کے اوپر چلی گئی، ایک گروپ اس کی آواز اوپر چلی گئی، ایک مجمع جس کی آواز بھی گئی وہ آخری مرحلے میں شامل. تیسرا ادب کیا ہے؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ. اور دیکھو یہ جو تم ایک دوسرے کو بلند آوازوں سے جیسے پکارتے ہو، ہاں مثلا ہمارے ہاں ہوتا ہے نا دوست کو، مثلا بچے ہمارے بلاتے ہیں، مثلا آواز دے کے کہتے ہیں اوئے، ہاں یا اس طرح کا کوئی لفظ یا آواز دے کر آپ پکارتے ہیں بلند آواز میں، کسی کو آواز دے کر کہا خبردار. رسول کو اس طرح سے بدتمیزی سے بھی، کبھی بے ادبی کے ساتھ دوستانہ ماحول میں، ہاں پس اللہ نے ساری دوستانہ، سارے تکلفات سب لپیٹ دیے.
پیغمبر کے سامنے جرأت نہیں کرنا، پیغمبر کے سامنے جرأت نہیں ہو. کسی نے بے ادبی کی کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہے؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ان تینوں میں سے کوئی ایک کام بھی اگر کیا تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو میں پہلے ذرا اس مسئلے کو حل کر لوں پھر دوبارہ پیچھے آؤں گا. ان تحبط اعمالکم، سارے اعمال حبط ہو جائیں گے، نابود ہو جائیں گے. سارے اعمال کا معنی کیا ہے؟ سارے اعمال. تو باقی اعمال ایک طرف کر دیں. ایمان لانا عمل ہے یا نہیں؟ شہادت دینا عمل ہے یا نہیں؟ اسلام لانا، ایمان لانا عمل ہے یا نہیں؟ یقیناً عمل ہے. جب سارے اعمال نابود ہو جائیں گے تو کلمہ نابود ہوگا یا نہیں؟ ایمان نابود ہوگا یا نہیں؟ تو اب جس کسی نے بھی پیغمبر کی جان بوجھ کر خاص طور پر یہ بے حرمتی کی، خصوصاً ان آیات کے آ جانے کے بعد بھی اگر کسی نے یہ بے حرمتی کی، اس کے سارے اعمال، اور جب سارے اعمال ضائع تو کلمہ بھی نابود. جب کلمہ نابود تو ایمان بھی. اس لیے پیغمبر کی بے حرمتی کرنے والا، پیغمبر کی توہین کرنے والا اسلام سے خارج. یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ اب ہمارے ہاں بعض لوگ مثلاً ترجمہ بڑا اچھا کرتے ہیں، معنی بڑا اچھا کرتے ہیں، لا کے چھوڑ کہاں دیتے ہیں کہ بھائی وہ کچھ لوگ تھے عرب کے بدو تھے، وہ ایک دوسروں کے گھروں میں جا کے آوازیں لگاتے تھے، اس لیے اللہ نے یہ آیت نازل کر دی کہ بھائی آؤ بدو، تو اس طرح سے پیغمبر کو آوازیں نہ لگاؤ. قبلہ یہ بدوؤں پہ تو معاملہ ختم نہیں ہوتا نا. آیت تو تمہیں بھی کہہ رہی ہے، مجھ سے بھی کہہ رہی ہے. حکم تو دائمی ہے نا. اللہ نے صرف بدوؤں کو تو نہیں کہا. اگر صرف بدوؤں کو کہا ہوتا تو اللہ بدوؤں کا کہہ رہا یا ایھا الذین آمنو کہہ کر بات کی ہے. تھوڑی سی ہوشیاری پہلے بھی دکھا دو. یہ جو بات میں بدو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا رہے ہو تاکہ سارے کا سارا ملبہ انہی کے سر پہ گرا دو، تو پیچھے ذرا جا کر دیکھو تو نہیں. اللہ نے تو نہیں کہا یا ایھا البدو، یہ تو نہیں کہا نا اللہ نے. یا ایھا الاعرابی، یہ تو نہیں کہا نا اللہ نے. اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین. اب جو کوئی بھی ایمان کا اظہار کر دے اور ان میں سے کوئی ایک بھی غلطی کر دے، کوئی ایک بھی غلطی، تو وہ کیا ہوگا؟ سارے اعمال ضائع، ایمان کی فہرست سے خارج. تو سارا ملبہ بدوؤں پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنو کی آیت قیامت تک جتنے بھی ایمان لانے والے ہیں سب کے لیے. اب میں عالم اسلام سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ آیت رسول اکرم، کیونکہ جو پہلی آیت کا حصہ ہے لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اس میں پہلی آیت کا پہلا حصہ اللہ سے متعلق ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے آگے نکلنا سب کو سمجھ میں آتا ہے، قیامت تک کے لیے جاری ہے. اب یہ جو باقی تین حکم اللہ نے رسول کے لیے بیان کیے، رسول سے آگے نہ نکلو، رسول کی بات کے آگے نہ چلو، رسول کی آواز کے سامنے آواز کو بلند نہ کرو، رسول کو بے احترامی کے ساتھ آواز نہ دو. یہ تینوں کے تینوں حکم، کیا یہ تینوں کے تینوں حکم صرف پیغمبر کی زندگی تک ہیں کہ یہ کہا جائے کہ یہ آیت صرف پیغمبر کی زندگی تک محدود تھی، اس کے بعد یا ایھا الذین آمنو کی اس آیت کا چیپٹر کلوز ہو گیا، اب کسی کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے اعمال حبط نہیں ہوں گے؟ کیوں؟ جب اللہ کے رسول ہی ہمارے درمیان میں نہیں رہے تو آیت کی تطبیق خود بخود ختم ہو جائے گی. کسی میں جرأت ہے تو یہ آ کر کہہ دے، اور اگر جرأت نہیں ہے تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ قیامت تک کوئی ذات مسلمانوں کے درمیان میں ایسی رہنی چاہیے جس سے آگے نکلنا گویا رسول سے آگے نکلنا ہو، جس کی آواز سے اپنی آواز کو بڑھانا رسول کی آواز سے، جس تو قیامت تک ایسے افراد کا ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ آیت کی تطبیق سن 11 ہجری کے ابتدا میں ختم ہو گئی. اب اس آیت کی کوئی تطبیق جہان میں نہیں ہے، اور اگر آیت کی تطبیق ہے تو پھر وہ مصداق لا کر دکھاؤ جس کی آواز پیغمبر کی آواز کہلائے، جس کا حکم پیغمبر کا حکم کہلائے، جس کو پکارنا پیغمبر کو پکارنا.
لہذا قیامت تک ایسے افراد کا ہونا ضروری ہے، اور یہ کوئی اور نہیں ہے، پیغمبر کے وہ برحق جانشین ہیں جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، انہم منی وانا منہم، میں ان سے ہوں یہ مجھ سے ہیں۔ اور ایک مرحلہ لہذا غور کیجئے گا، اب یہ یقیناً موجودہ دور میں امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اس آیت کے آخری مصداق کے طور پر حضرت جو جانشین پیغمبر ہیں کہ جن کے نسبت یہ آیت ثابت ہو، لیکن اب جب حضرت پردہ غیبت میں ہیں تو یہ ادب، یہ تعظیم، یہ احترام بالآخر ہم نے حضرت کے ظہور سے پہلے اس کو پریکٹس تو کرنا ہے نا، کہ بالآخر یہ پریکٹس ہمارے اندر رہے، یہ پریکٹس ہمارے اندر رہے کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو امام آئیں اور ہم امام کے آگے اپنی چلانے لگیں، ایسا نہ ہو کہ امام آئیں اور امام کی آواز کے اوپر ہماری آواز چلی جائے، ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم اپنے چکروں میں امام کو کسی ایسی جگہ سے کسی ایسے طریقے سے آواز دیں جو بے احترامی ہو، کیونکہ اگر کر دیا ایمان کے دائرے سے خارج۔ تو اب جو پیغمبر خود جب حضرت جا رہے تھے غیبت میں تو اسی لیے ہمیں ان علماء کے سہارے چھوڑ کر گئے کہ جن کی علامات بتانے کے بعد حافظاً لدین سائلاً لنفس، یہ ساری کی ساری مطیعاً لامر مولا، یہ ساری کی ساری ان کی تعریف بتانے کے بعد کہا یہ اسی طرح سے تمہارے اوپر حجت ہیں جیسا میں ان کے اوپر حجت ہوں۔ اب چاہتے کیا ہیں امام کہ میری غیبت کے زمانے میں میرے چاہنے والے اپنے احترام کو اگر پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو ان علماء کے سامنے اپنی پریکٹس کو لے کر آئیں۔ یہ جتنا احترام ان کا کریں گے یقیناً جب خادم کا اتنا احترام ہوگا تو پھر آقا کے احترام کی منزل کیا ہونی چاہیے۔ بس ان کو پریکٹس کا گراؤنڈ دے کر جاؤ، یہ جتنی پریکٹس یہاں رکھیں گے میرے ظہور کے بعد وہ سارے کے سارے افراد آمادہ ہوں گے۔ کیوں؟ اب غور کیجئے گا، اسی آیت سے آگے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ کہ جو پیغمبر کے سامنے اپنی آوازوں کو دبا کر رکھتے ہیں، الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، وہ لوگ کہ جو رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو دبا کر رکھتے ہیں، نیچا رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا اللہ نے تقوی کے ذریعے سے امتحان لیا ہوا ہوتا ہے۔ تو عزیزو اب میں نے اگر اپنے زمانے کے امام کے احترام کو پریکٹس کرنا ہے تو نظام میرا امام دے گیا ہے، جو میرے ان خادموں کی نسبت احترام کرے گا خود بخود میرے لیے محترم ہو جائے گا۔ لہذا غور کرنا، اس احمق نے اور اس کے دوست احمق نے جو دھمکی دی ہے اس وقت مقام معظم رہبری کو، یہ جو توہین کی ہے اس وقت، اس توہین کا جواب دینا گویا اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے امام زمانہ کے احترام کے لیے۔ لہذا آپ دیکھیے گا جیسے ہی یہ ہوا تمام بڑے فقہا نے، آیت اللہ سیستانی نے، آیت اللہ مکارم شرازی نے، آیت اللہ نوری حمدانی نے، آیت اللہ حافظ بشیر نجفی نے، تمام علماء نے یکجا ہو کر رہبر کے احترام کے لیے فتویٰ دیا ہے۔ یہ فتویٰ یہ بتا رہا ہے یہ سارے کے سارے مجاہد وہ ہیں جو جانتے ہیں آج ہم اپنے عالم کی طرف زبان دراز والوں کی زبان کھینچ کر یہ بتائیں گے کہ اب وہ لشکر تیار ہے کہ جو مہدی کے خادموں کا اتنا احترام کرتا ہے تو جب حضرت آئیں گے تو ہم سر بھی کٹائیں گے۔ لہذا اس زمانے میں اب وقت ہے اس کا جواب، یہ احترام کی منزل۔ کل انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی میں گفتگو کو یہیں سے آگے جاری کروں گا کہ اب یہ تین چیزیں یاد رکھے گا۔ پیغمبر کے نسبت تاریخ کے کچھ واقعات ہیں بس بیان کروں گا احترام و تعظیم نبی سے متعلق، اور پھر انشاءاللہ شاعر کی گفتگو کو آپ کی خدمت میں تقدیم کروں گا۔ وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو دبا لیتے ہیں،
واقعہ حسین تاریخ کا وہ چراغ ہے جس کی لو کو زندہ رکھنے کے لیے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کی۔ واقعاً قربانیوں کی فہرست میں قیامت کے دن جب جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا نام آئے گا، شاید میری بی بی کے پلڑے سے زیادہ کسی کا پلڑا بھاری نہیں۔ جان قربان کر دینا آسان ہے، جو اپنے حسین پر اپنی رضا قربان کر دے اسے زینب کبریٰ کہے۔ جس بی بی کی آواز کبھی گھر کی دیواروں نے بھی نہ سنی ہوں، وہ درباروں میں خطبہ دے حسین کی خاطر اسے زینب کہتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد نے یہ واقعہ نقل کیا، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، میں یہ جملے اس لیے کہتا ہوں بعض اوقات کہ بعض چیزیں میرے سامعین کے ذہن میں رہیں، میری نظر سے گزرا نہیں ہے لیکن قوم میں ہمارے ایک استاد نے بیان کیا، لہذا کتاب کا ریفرنس نہیں ہے میرے پاس ابھی، لیکن بیان کیا۔ فرمایا کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کے نکاح اور شادی ہوئی حضرت جناب عبداللہ سے، اور بی بی رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئے، فرمایا تقریباً 3 دن گزر گئے تھے جناب زینب کو اپنے گھر گئے ہوئے، تازہ شادی ہو کر گئی ہیں، اور 3 دن تک جناب زینب اپنے گھر، ابھی حضرت علی، حضرت امام حسن و حسین اپنے گھر ملنے کے لیے ابھی نہیں آئی تھی، کہ جناب فضہ نے دیکھا کہ علی کے گھر میں اداسی کی فضا ہے، ہر چہرہ جناب زینب کے جانے سے اداس، کہ تیسرے دن کی اداسی اتنی شدید تھی کہ جناب فضہ سے برداشت نہیں ہوا، کہ ایک مرتبہ چادر سر پر ڈال کر جناب فضہ کا اس ارادے سے کہ جا کر جناب عبداللہ کے گھر جناب زینب کو بتاؤں کہ گھر کی فضا کیا ہے، کہا ابھی جناب عبداللہ کی دہلیز سے وارد صحن ہوئی ہیں، دیکھا کہ مصلی پر زینب سجدے میں گری ہوئی ہیں، رو کر دعا کر رہی ہیں، پروردگار 3 دن ہو گئے میں نے اپنے حسین کی زیارت نہیں کی۔ کربلا کا لازمی جز ہے۔ بعض روایات کہتی ہیں کہ جناب عبداللہ سے اجازت لے کر اس سفر کے آغاز سے ہی حضرت ساتھ ہیں، لیکن بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ جناب زینب ابتداءً سفر میں تنہا، پہلے پڑاؤ پر جہاں یہ قافلہ رکا، تو بعض روایات جنہوں نے نقل کیا ہے یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ اس قدر بیمار ہو گئے تھے کہ پھر اپنے غلاموں اور بیٹوں کے سہارے پہلے پڑاؤ کے مقام تک پہنچے، اور پہنچنے کے بعد امام سے جتنا بھی کلام ہوا، اس کے بعد آپ نے بھی جیسے بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا، آپ نے بھی مشورہ دیا حضرت کو کہ مولا فضا وہ نہیں ہے کہ آپ کوفہ تک جائیں یا اور کسی علاقے میں جائیں، لیکن جب امام کا مصمم ارادہ دیکھا اس کے بعد تو فرمایا مولا اگر میں صحت مند ہوتا تو یقیناً آپ کے ساتھ چلتا۔ امام نے بھی اس بات کی تائید کی، یعنی امام جانتے تھے کہ جناب عبداللہ اگر صحت مند ہوتے تو یقیناً اس جہاد سے دریغ نہ کرتے، لیکن اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ مولا میں تو اس سفر میں آپ کے ساتھ نہیں جا پاؤں گا، لیکن اگر اجازت دیں تو میرے یہ 2 بیٹے اس سفر میں آپ کے ساتھ جائیں۔ بعض مقاتل نے لکھا کہ جناب زینب کو بلا کر حضرت کی بھی تاکید یہ تھی کہ شہزادی
اگر کہیں سفر میں سخت منزل آ جائے تو ایک بیٹا اپنی طرف سے اور ایک بیٹا میری جانب سے حسین پر قربان کر دینا. بھانجے ہیں امام حسین کے، نواسے ہیں حیدر کرار کے، پوتے ہیں جعفر طیار. دو جانب سے ہاشمی خون، دونوں بنی ہاشم کے کراروں کا جمع ہوتا ہے ان دونوں شہزادوں کا. حضرت عباس کے شاگرد ہیں، زینب کی آنکھوں کے تارے ہیں. کربلا میں عزیزو سب سے پہلے جو امام حسین نے اپنی اولاد میں سے بنی ہاشم میں سے کسی کو روانہ کیا وہ حضرت علی الاکبر علیہ السلام. حضرت علی اکبر کی شہادت ایک ایسا سانحہ اور ایک ایسا واقعہ تھا کہ کربلا میں حضرت علی اکبر کی شہادت کی سنگینی جن دو قلوب پر سب سے زیادہ تھی، ایک امام حسین اور ایک جناب زینب. کیوں؟ ان دونوں نے پیغمبر کی گود میں اپنا بچپنا گزارا ہے، لہذا ان سے زیادہ پیغمبر کی صورت سے کوئی اور واقف نہیں تھا جتنا انہوں نے پیغمبر کو دیکھا. لہذا جب بھی پیغمبر کو دیکھنے کا ارادہ کرتے علی اکبر کی صورت کی زیارت کر لیا کرتے. لہذا ان دو کے لیے خاص طور پر علی اکبر کا گھوڑے سے گرنا گویا پیغمبر کا گھوڑے سے گرنا. لہذا جب حضرت علی اکبر کی شہادت واقع ہو گئی، بعض مقاتل نے لکھا ہے حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد جب شہزادے حضرت زینب کے سامنے آئے تو بی بی کی آنکھوں سے خود بخود پیغام ایسا، باڈی لینگویج بی بی کے چہرے اشارے یہ تھے، ارے علی اکبر شہید ہو گیا، تم ابھی تک زندہ ہو. لہذا شہزادے جناب زینب سے آنکھیں نہیں ملا پا رہے تھے. لہذا بار بار آ کر امام کی خدمت میں کہتے ماموں ہمیں اذن دے دو، ماموں ہمیں اذن جہاد دے دو. بالآخر امام کے بھانجے ہیں، آسان نہیں ہے، لیکن ایک وقت آیا کہ جب امام نے متوجہ ہو گئے کہ اب بچوں پر سنگینی زیادہ ہے، بس ایک مرتبہ دونوں شہزادوں کو سوار کیا گیا. تیار کرنے کے بعد دونوں شہزادوں کو بھیجا گیا میدان میں. ارے علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، عباس کے شاگرد ہیں. تاریخ کہتی ہے دونوں شہزادوں نے ایک دوسرے سے کمر جوڑ کر ایسے حملے کرنا شروع کیے، ایسے حملہ کرنا شروع کیے کہ بہت دور تک لشکروں کو بھگا دیا. اب وہاں سے ایک مرتبہ شمر نے چیخ کر کہا انہیں بچے مت سمجھو، انہیں جوان نہ سمجھو، یہ علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں. لہذا ایک بڑے لشکر کو حملہ کرنے کا حکم دیا، لیکن شہزادے لڑتے رہے. پھر سمجھ میں آیا کہ ایسے نہیں ہوگا، ایک بڑا حملہ کرو، پہلے شہزادوں کو ایک دوسرے سے جدا کرو. بڑا حملہ کیا گیا، شہزادے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. 3 دن کی پیاس تھی بچوں پر. اب جب شہزادے جدا ہوئے تو ایک دوسرے بھائی کا خیال بھی دل میں آ رہا تھا. بس ایک موقع وہ آیا کہ جب دونوں شہزادے زخمی ہو کر گھوڑے کی پشت پر سنبھل نہ سکے، جب ایک مرتبہ گرے ہیں، ایک امام کو آواز دی علیک منی السلام یا ابا عبداللہ. تاریخ کہتی ہے حضرت عباس اور امام حسین ایک ساتھ روانہ ہوئے. شہزادے بہت دور تک چلے گئے تھے. جتنی دیر میں امام پہنچتے دونوں شہزادے شہید ہو چکے تھے. بس ایک بھانجے کو حسین نے آغوش میں لیا، ایک کو جناب عباس نے آغوش میں لیا، ایک وہاں سے پلٹ کر خیموں تک پہنچے. بس عزیزو اب تک جو بھی جنازہ حسین لائے تھے جناب زینب کو سب سے آگے دیکھا تھا، لیکن اب جو شہزادوں کو لے کر آئے دروازے پر پہنچے، دیکھا زینب دکھائی نہیں دے رہی ہیں. ایک مرتبہ
آواز دے کر کہا اما فضہ، ارے زینب کہاں ہے؟ زینب سے کہو شہزادے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ فضہ دوڑتی ہوئی اس خیمے میں داخل ہوئی جو جناب زینب کا خیمہ تھا، بس جیسے ہی وارد ہوئی دیکھا سر سجدے میں پڑا ہے، زینب دعا کر رہی ہے، بار الہ زینب کی عزت تیرے ہاتھ میں، بار الہ زینب کی اس قربانی کو قبول کر لینا۔ ارے اپنے شہزادے حسین پر قربان کر کے زینب نے اپنے شہزادوں کا غم نہ کیا۔ ارے حسین کی پہلی عزادار نے درس یہ دیا ہے، اپنے بچوں کو بھول کر حسین کے بچوں کا ماتم کرو۔ ارے اتنا اپنے بچوں کو بھلایا کہ شام میں جب سر واپس آ رہے تھے، آزاد ہونے کے بعد ہر سر کو لینے والی کوئی نہ کوئی بی بی موجود تھی، سارے سر وصول ہو گئے، آخر میں دونوں شہزادوں کے سر باقی رہ گئے۔ سر لانے والے نے امام سجاد سے پوچھا کہ کیا ان دونوں کی ماں نہیں تھی؟ حضرت نے رو کر کہا ارے میری پھوپھی زینب۔ کہا تو اپنے بیٹوں کا سر لینے کیوں نہیں آ رہی؟ کہا ارے بھائی پر قربان کر دیے بیٹے۔ حضرت نے سروں کو وصول کیا، واپس کربلا میں آ کر دفن کیا۔ ایک مرتبہ بی بی شہزادی دوبارہ مدینہ پہنچی، ارے علی اکبر کا پرسہ دیا، علی اکبر کا ماتم کیا، قاسم کا ماتم کیا، علی اصغر پر ماتم کیا، حسین کا ماتم کیا، عباس کا پرسہ ام البنین سلام اللہ علیہا کو دیا، قاسم کا پرسہ دیتی رہی لیکن اپنے شہزادوں کا پرسہ نہ لیا۔ لیکن بالآخر ماں ہے زینب، کسی سے پرسہ نہ لیا، لیکن جیسے ہی پرسہ دے کر اپنے گھر میں داخل ہوئی، گھر کی ہر شے سے شہزادوں کی بو